السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب بھی 12 ربیع الاول آتا ہے اس سے پہلے ہی دو گروپس آپس میں بن جاتے ہیں۔ ایک گروپ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو جلوس نہیں نکالنا چاہیے، جھنڈیاں نہیں لہرانی چاہیے، اور ایک گروپ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کہتے ہیں پورے مارکیٹ کو سجانا چاہیے، لائٹیں لگانی چاہیے، جلوس نکالنا چاہیے، جھنڈیاں لہرانی چاہیے۔ ان سب باتوں پر سوشل میڈیا پر کچھ زیادہ ہی چرچا چلتا ہے، بلکہ سوشل میڈیا پر انہی چیزوں کی بحث چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو تین چیزیں کام کی ہے، ضروری ہے، جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ تو آج میں وہی تین کام وہ تین بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ ضرور اس پر عمل کیجئے۔ اگر سچے عاشق رسول ہیں تو یہ کام کرنا تو ضروری بن جاتا ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے، اگر نبی سے عشق رکھتے ہیں تو یہ تین ضروری کام ضرور کیجئے۔ اچھا، امپورٹنٹ بات، یہ تین کام جو جلوس نکالتے ہیں اسے بھی کرنا چاہیے اور جو نہیں نکالتے ہیں اسے بھی کرنا چاہیے، یعنی دونوں گروپس کے لوگوں کو یہ کام کرنا ہی چاہیے، بلکہ آج کے ٹائم میں تو ضروری بن جاتا ہے۔ پہلا ضروری کام یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی لائف کو، آپ کی زندگی کو خوب پڑھا جائے، بلکہ گھروں میں بیٹھ کر اسے سنایا جائے، اپنے بچوں کو سنائے، اپنی بیویوں کے سامنے بیٹھ کر کتابیں پڑھی جائے۔ اگر اردو کتابیں نہیں آتی ہے تو ہندی کتابیں پڑھی جائے، نہیں تو بیانات سنایا جائے، نبی کی سیرت کو عام کیا جائے۔ ہر مسلمان کو نبی کی سیرت کی معلومات ہونی چاہیے۔ نبی کے کھانے کے کیا طریقے ہیں، نبی کے پہننے کے کیا طریقے ہیں، میرے نبی کس طرح لوگوں سے پیش آیا کرتے تھے، میرے نبی کس طرح باتیں کیا کرتے تھے، میرے نبی کا انداز گفتگو کیا تھا، میرے نبی کس طرح سوتے تھے، میرے نبی کیا پڑھا کرتے تھے، ان چیزوں کی جانکاری ہونا ہر مسلمان کو بہت ہی ضروری ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ نبی کی سیرت کو عام کیا جائے۔ سیکنڈ کام یہ ہے کہ نبی کی جن سیرت کو ہم نے پڑھا اور سنا کہ میرے نبی کس طرح سوتے تھے، میرے نبی کیا پہنتے تھے، میرے نبی کس طرح کھاتے تھے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ میرے نبی سوتے وقت کیا پڑھا کرتے تھے، بالکل اسی طرح ہم بھی کریں۔ میرے نبی کس طرح کے لباس پہنا کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کا لباس پہنیں۔ میرے نبی لوگوں سے کس طرح پیش آیا کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح پیش آئیں، بالکل سیم ٹو سیم نبی کی کاپی کریں۔ جو میرے نبی نے کیے ہیں جو کام، وہی کام مجھے بھی کرنی ہے۔ نبی کی ایک ایک سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ نبی نے جو کام کیا وہی کام ہم بھی کریں۔ ہم نے جن چیزوں کو سنا ان چیزوں پر عمل کریں۔ تو دوسرا کام ہے اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو نبی کی زندگی، نبی کی لائف کے عین مطابق گزاریں۔ لاسٹ والا کام ہے، یعنی تیسرا کام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود بھیجیں، خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہے۔ اس طرح بھی آپ سلام بھیج سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے، کیونکہ میرے نبی اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، تو ہر مسلمان کو خوشی ہونی چاہیے کہ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ تو جہاں تک ہو سکے اس خوشی میں اپنے نبی پر درود ہم پڑھیں کہ اگر میرے نبی دنیا میں نہیں آتے تو میں نہیں ہوتا، اگر میرے نبی دنیا میں نہیں آتے تو یہ پاکیزہ دین ہمیں نہیں مل پاتا، اگر میرے نبی دنیا میں نہیں آتے تو یہ چاند سورج نہیں بنائے جاتے۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے نبی پر درود بھیجیے۔ اس مہینے میں اب جو پٹاخے پھوڑتے ہیں لوگ، پورے شہر کا چکر لگاتے ہیں، گاڑی پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو، بلکہ لڑکیوں کو چاکلیٹ پھینکتے ہیں، نشانہ بنا کر چاکلیٹ مارتے ہیں، یہ سب بے حیائی کے کام ہیں، اس پر بہت ہی زیادہ گناہ ملے گا۔ تو جو جلوس نکالتے ہیں نا، وہ بھی ان چیزوں میں چینجنگ لائیں، ان خرافات سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ باتیں پسند بھی آئی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ عمل بھی کریں گے۔ ہر مسلمان کے بارے میں صحیح حسن ظن رکھنی چاہیے۔ تو میں بھی اچھی نیت رکھتا ہوں، اچھا خیال رکھتا ہوں
انشاءاللہ آپ عمل بھی کریں گے اور اس کلپ کو رشتہ داروں میں، دوستوں احباب کو گروپس میں ڈال بھی دیں گے، تاکہ جو صرف خرافات میں ہی لگے ہوئے ہیں وہ ان ضروری کام پر بھی دھیان دیں اور اس پر بھی عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔